بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج سے ہم عربی کے معلم حصہ دوم کی تمرینات کو حل کرنا شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اچھی طریقے سے تمرینات سمجھنے کی صلاحیت نصیب فرمائے، آمین۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس کچھ ترجمے کے حوالے سے عبارت موجود ہے، تو اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ دیکھیے، کم یعنی کتنا، من القرآنی قرآن میں سے، کتنا حصہ قرآن میں سے، تقرؤ تم پڑھتے ہو، کل یومن روزانہ، یا قلیل اے قلیل، یعنی کہ اے قلیل تم روزانہ قرآن مجید میں سے کتنا حصہ پڑھتے ہو، کتنے پارے پڑھتے ہو۔ کل یومن ہر روز یعنی روزانہ، اقرؤ میں پڑھتا ہوں، جزءاً ایک پارہ، من ہوں اس میں سے یعنی قرآن مجید میں سے، وہ ضمیر جو ہے وہ قرآن مجید کی طرف راجع۔ لیکن الیوم، لیکن آج کے دن، ما قرأت الا نصف الجزء، آج کے دن میں نے نہیں پڑھا مگر آدھا پارہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ آج کے دن میں نے صرف آدھا پارہ قرآن مجید میں سے پڑھا ہے۔ لماذا کویسچن کر رہے ہیں وہ کہ کیوں، ایسا کیوں ہوا کہ روزانہ تو ایک پڑھتے ہو آج آدھا پڑھا، لماذا کیوں، لأنی کیونکہ میں، ما کتبت نہیں لکھے تھے میں نے، واجبات المدرستی یعنی میں نے مدرسے کا کام نہیں کیا تھا، مدرسے کا کام نہیں لکھا تھا، فی اللیلی رات میں، فجلست پس میں بیٹھا، اکتب صباحا میں بیٹھا صبح میں لکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھرڈ کویسچن کیا ہے کہ حل حصلت لک الیوم جماعت الفجر، کیا تم نے آج کے دن جمعے کی نماز، آج کے دن جماعت کی نماز، فجر کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پائی۔ حل حصلت کیا تم نے پائی، لکا کیا یعنی تم نے آج پائی، الیوم آج کے دن، جماعت الفجر فجر کی نماز، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کل یومن روزانہ، تحصل حاصل ہوتی ہے، لی مجھے، جماعت الفجری فجر کی نماز، تحصل جو ہے نا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو واحد مؤنث غائب کے صیغہ کیوں آیا، کیونکہ جماعت الفجری جماعت مؤنث ہے نا اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو تھوڑے بہت قواعد بھی سمجھاتی جاؤں گی تاکہ آپ کو سمجھ میں آتے رہے کہ جملہ ہم کس طرح سے عربی کے معلم میں اور طریقۃ الاسریہ وغیرہ میں بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فأنت پس تم، ذو حظ نصیب والے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کے الفاظ معنی یاد کرے ہوں گے، اس میں جو ہے آتا ہے کہ ذو حظ یعنی حظ کا مطلب کیا ہوتا ہے، معنی وہ نصیب، یعنی کہ ذو حظ پھر تو تم کیا ہو، نصیب والے ہو، عظیم یعنی بڑے نصیب والے ہو، واللہ اللہ کی قسم، یا قلیل اے قلیل۔ اب قلیل کیا جواب دے دیں، اشکرو کا میں شکر ادا کرتا ہوں، یا سیدی اے جناب آپ کا، میرے جناب، علی حسن ظنی کا آپ کے اس اچھے گمان پر، خیال پر، اما بہرحال جماعت الفجری فجر کی جماعت، فلیس بامر کبیر کوئی بڑا امر نہیں ہے، یعنی اس کو پانا، فجر کی جماعت کو پانا مشکل کام نہیں ہے، الا علی الکسالى سوائے سست لوگوں پر، الذین یہ سست لوگ کون ہیں، یرقدون فی الغفلۃ جو سوتے ہیں، یرقدون رقد یرقد باب نصرہ سے آتا ہے، معنی ہے سونا، یعنی جو سوتے ہیں، فی الغفلۃ غفلت کی نیند میں، غفلت کی نیند میں سوتے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑا کام ہے، لیکن جو کسال نہیں ہے یعنی سست نہیں ہے ان کے لیے فجر کی نماز کوئی بڑا امر نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، صدقتا سچ کہا، یا ولدی اے میرے لڑکے، لیکن لیسا ھذا نہیں ہے یہ، الا نصیب السعداء یعنی کہ خوش بختوں کا نصیب، ٹھیک ہے۔ رزقک اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے، سعادت دارین یعنی کہ دونوں جہانوں کی سعادت کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آمین، یعنی کہ اس جملے میں کیا کہا کہ وہ سامنے والا پرسن جو تھا اس نے کہا، جب خلیل نے جواب دیا کہ ہاں مجھے روزانہ مل جاتی ہے اور جو ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ تم نے سچ کہا میرے لڑکے، لیکن یہ نیک بختوں کا کام ہے، یعنی نیک بختوں خوش بختوں کو ہی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے مزید یہ کہا کہ رزقک اللہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے، اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہاں کی جو ہے نیک بختی عطا فرمائے، ٹھیک ہے، یعنی نیک بختی کا رزق عطا فرمائے، آمین۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے ایسے ہی ہو، ایسا ہی ہو، ورفع اللہ درجاتی یا سیدی یعنی کہ اللہ تعالیٰ بلند کرے درجات کو، مرتبے کو، سیدی اے میرے جناب، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد یا قلیلو اے قلیل متا تذہبو الی المدرسہ تم مدرسے کب جاتے ہو، متا کب، تذہبو تم جاتے ہو، الی المدرسہ مدرسہ، انا اذہبو میں جاتا ہوں، بعد الفطور ناشتے کے بعد، ٹھیک ہے، ومتا تاکلون الغدا اور تم دوپہر کا کھانا کب کھاتے ہو، نحنو ناکل الغدا قبل الظہر ہم دوپہر کا کھانا قبل الظہر یعنی ظہر سے پہلے کھاتے ہیں، قبل کا لفظ آیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے المدرسۃ قریبۃ ام بعیدہ مدرسہ قریب ہے یا بعید، جو ہے قلیل سے سوال پوچھا جا رہا ہے تو اس کا جواب کیا، بعودت المدرسۃ بعودت دور ہے، مدرسۃ مدرسہ، نحو تقریباً نصف میل آدھا میل یعنی آدھا میل مدرسہ جو ہے وہ دور ہے۔ نواز حل تشربو کیا تم پیتے ہو، الشایا چائے، عندنا ہمارے پاس، کیا تم پیو گے، ٹھیک ہے، دونوں احتمالات ہوتے ہیں نا مضارع میں، مستقبل کا بھی اور حال کا بھی، تو اس میں مستقبل کا کریں گے کہ کیا تم ہمارے ہاں چائے پیو گے، علی الراس والعین یعنی آپ کا حکم جو ہے وہ سر آنکھوں پر، ٹھیک ہے، علی الراس سر آنکھوں پر، محاورتاً جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، لیکن یا سیدی میرے جناب، انا شربت الشائے میں پیتا ہوں چائے، صباحاً صبح میں، ولا اشرب بعد ذلك ابدا یعنی کہ اس کے بعد میں کبھی نہیں پیتا۔ خلیل کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے صبح صرف ایک مرتبہ صبح میں چائے پیتا ہوں، اس کے بعد کبھی بھی نہیں پیتا، ٹھیک ہے۔ اور من ھذا الولد ولد الصغیر معک یہ چھوٹا لڑکا تمہارے ساتھ کون ہے، ھذا ولد یسکن ابواہ فی جارنا، ٹھیک ہے، یہ جو لڑکا ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے برابر میں یعنی کہ پڑوس میں رہتا ہے، ابواہ فی جارنا یعنی کہ اس کے ماں باپ جو ہے ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیسا ہوا بنظیف یہ جو ہے صاف ستھرا نہیں ہے، نظیف کا مطلب صاف ستھرا ہونا، ٹھیک ہے، یہ صاف ستھرا نہیں ہے، الا یغسل وجہہ کیا اس کا چہرہ نہیں دھلایا گیا، یغسل فعل مجہول ہے نا تو اس کا اسی طرح سے ترجمہ کیا جائے گا مجہول والا، الا یغسل وجہہ کیا اس کا چہرہ نہیں دھلایا گیا، الیوم مرضت امہ آج اس کی والدہ بیمار ہے، فما غسلت وجہہ پس اس نے چہرہ نہیں دھلوایا، ٹھیک ہے، صحیح کہ اس کا چہرہ نہیں دھلوایا گیا۔ اس کے بعد ہے حل تلعبون کل یوم بعد العصر کیا تم لوگ کھیلتے ہو، ٹھیک ہے، کیا تم لوگ روزانہ عصر کے بعد سارا دن کھیلتے ہو، نعم جی ہاں، نلعبو ہم کھیلتے ہیں، کل یوم روزانہ، فی المیدان میدان میں، ٹھیک ہے، دونوں کے ترجمے کیا ہوا ہے کہ کیا تم لوگ روزانہ عصر کے بعد کھیلتے ہو، جی ہاں ہم عصر کے بعد روزانہ میدان میں کھیلتے ہیں، متا کب، ترجعو تم لوٹو گے، من میدان اللعب، ٹھیک ہے، یعنی کہ تم کب لوٹو گے کھیل کے میدان سے، انا ارجعو میں لوٹوں گا، قبیل المغربی مغرب سے تھوڑا پہلے، قبیل کا مطلب جو ہے قبل پہلے اور قبیل تھوڑا سا پہلے، ٹھیک ہے، یعنی کہ غروب آفتاب سے تھوڑا سا پہلے، فماذا تفعل پس تم کیا کرو گے، بعد صلاۃ مغربی ناکل العشاء ونسمع اخبار العالم، اب اس کا ترجمہ مضارع یعنی حال کا کر لیں تو بہتر ہے، فماذا تفعل پس تم کیا کرتے ہو، بعد صلاۃ المغربی صلاۃ مغرب یعنی مغرب کی نماز کے بعد، ناکل العشاء ہم رات کا کھانا کھاتے ہیں، ونسمع اخبار العالمی اور ہم سنتے ہیں اخبار العالمی یعنی دنیا کی خبریں، پھر رادیو یعنی ریڈیو میں، ماذا سمعت البارحہ یعنی رات میں تم نے سنا، یا سیدی جی جناب اے جناب، سمعت میں نے سنا، خبرم مدہشن، ٹھیک ہے، ایک ہیبت ناک خبر، مدہش ہیبت ناک خبر، وما ذاک اور وہ کیا ہے، سمعت ان الیابان یعنی میں نے سنا ہے، ان الیابان کہ جاپان، قد ہزمت، ٹھیک ہے، میں نے سنا ہے کہ جاپان نے شکست دی ہے، البرطانیہ برطانیہ کو، والامریکہ اور امریکہ کو، فی ملائیشیا میں، و برما وقد، ٹھیک ہے، فی ملایا و برما، وقد قربت الآن من الہند، ٹھیک ہے، ملائیشیا اور برما میں، اور در حقیقت قربت یعنی کہ یابان قریب ہے، الآن اب، من الہند ہند سے، ٹھیک ہے۔
یعنی با محاورہ ترجمہ کیا ہوا؟ میں نے سنا کہ بے شک جاپان نے برطانیہ اور امریکہ کو ملائیشیا اور برما میں شکست دی اور وہ ہندوستان کے قریب آ گیا ہے. ٹھیک ہے.